السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے کبوتر کے متعلق ایسی معلومات شیئر کریں گے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کبوتر ایک خوبصورت، محبت کرنے والا اور ذہین پرندہ ہے۔ کبوتر ایک لمبے عرصے تک مختلف تصاویر اور مقامات کو یاد کر سکتا ہے۔ کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے گھر سے 1000 میل کے فاصلے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کبوتر کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کئی ہزار سال پہلے یونانی قوم نے پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کا استعمال شروع کیا۔ کبوتر دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا اور لے جاتا، مگر ناظرین آج کل کے اس جدید دور میں بھی خاص جنگی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کی افواج کبوتر استعمال کرتی ہیں۔ کبوتر کی زیادہ سے زیادہ اڑنے کی رفتار 92.5 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کبوتروں کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جو ایک دن میں 3000 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ کبوتر کا دل 1 منٹ میں 600 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ کبوتر مختلف قسم کے کرتب اور ترکیبیں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبوتر وہ واحد پرندہ ہے جو بغیر سانس لیے پانی پی جاتا ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسرے پرندے میں نہیں پائی جاتی۔ کبوتر مختلف کبوتروں کو پہچاننے اور ان میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیز کبوتر آئینے میں اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کبوتر میں کچھ عادات ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانوں سے کافی مشابہت رکھتی ہیں، جیسے کبوتر انسان کی طرح جفتی سے پہلے بوسہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر جفتی کی خواہش نہ ہونے پر بوسو کنار کرتے رہتے ہیں۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کبوتر 6 ماہ تک جفتی کرتا ہے اور کبوتری 14 دن تک حاملہ رہتی ہے۔ کبوتری عموماً 2 انڈے دیتی ہے۔ نر اور مادہ باری باری انڈے سیتے ہیں۔ انڈے دینے کے بعد اگر کبوتری انڈے سینے نہیں جاتی تو کبوتر مار مار کر اس کو لے جاتا ہے اور مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ عموماً 1 انڈے سے نر اور 1 سے مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو کبوتر کھاری مٹی چبا کر ان کو کھلاتا ہے تاکہ ان کے کھانے کا راستہ صاف ہو جائے اور وہ اپنی غذا کھانے کے قابل ہو جائیں۔ ناظرین، بعض ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جب انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو دونوں ماں باپ بچوں کے حلق میں پھونک مارتے ہیں تاکہ خوراک کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کو شروع میں ہلکی غذا لعاب میں ملا کر دیتے ہیں۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو باز اور بلی سے بہت ڈرتا ہے۔ کبوتر باز یا بلی کو جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بازو ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور یہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کبوتری اپنے نر کے علاوہ کسی نر کو جفتی نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی نر کسی دوسری کبوتری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب کبوتر اپنی حسینہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو کبوتری دلہن کی طرح بن ٹھن جاتی ہے۔ کبوتر 36 میل دور تک بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جسے پانی نگلنے کے لیے سر نہیں اٹھانا پڑتا، کیونکہ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، اور یہ خصوصیت بھی دیگر پرندوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے کبوتر کے طبی فوائد لکھے ہیں۔ یہ معلومات صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، معلومات سن کر صرف انجوائے کریں۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کبوتر کی بیٹ گرم ہوتی ہے، بالخصوص جنگلی کبوتر کی۔ کبوتر کی بیٹ کی عجیب و غریب تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو پانی میں گھول کر قبض والے مریض کو بٹھایا جائے تو قبض اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر زخموں پر لگایا جائے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ کبوتر کا گرم خون بطور سرما استعمال کرنا آنکھوں میں پائے جانے والے زخم اور دھندلے پن کو ختم کرتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو لکوہ یا فالج ہو، اگر اس انسان کا ایسی جگہ جہاں کبوتر ہوں یا کبوتروں کے قریب بسیرا کیا جائے تو
تو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کبوتر کا گوشت لکوہ شدہ مریض اور فالج والے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کبوتر کا خون بطور سرما استعمال کرنے سے پرانی نکسیر کو بند کر دیتا ہے۔ اگر پتھری والا مریض کالے کبوتر کی بیٹ جوس وغیرہ میں ملا کر پی لے تو یہ مرض جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈس لیا ہو تو ڈسنے والی جگہ پر کبوتر کا خون لگایا جائے تو زہر کا اثر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا انسان مسلسل کئی دنوں تک کبوتر کا گوشت کھا لے تو وہ پھر سے جوان ہو جائے گا، یعنی مردانہ طاقت آ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو بچہ جننے میں دشواری ہو، اگر اس عورت کو کبوتر کی بیٹ کی دھونی دی جائے تو ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کبوتر کی بیٹ سرکے میں ملا کر اس مریض کے پیٹ پر لیپ دی جائے جو درد استسقاء میں مبتلا ہو تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ کبوتر سورج کو رہنما بنا کر سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق کبوتر زمین کی مقناطیسی قوت کو پہچان سکتا ہے، اس لیے یہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کبوتر زیر زمین زلزلے کی لہروں کی ہلکی آواز کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اڑتے وقت کبوتر کی چونچ ایک الیکٹرانک ڈیوائس بن جاتی ہے اور زمین کی مقناطیسی خصوصیت محسوس کرنے والا قدرتی ذرات پر مشتمل آلہ اس میں چھپ جاتا ہے اور گھر تک پہنچنے کا اصل کام ناک سر انجام دیتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کبوتر کی ناک بند ہو تو وہ اپنے گھونسلے کے قریب پہنچ کر بھی اپنا ٹھکانہ تلاش نہیں کر سکتا۔ کبوتروں کی اوسطاً زندگی 30 سال تک ہوتی ہے۔ کبوتر کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے پھرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث مبارکہ کا مصداق کبوتر بازوں کو قرار دیا ہے، کیونکہ اکثر کبوتر باز کبوتر اڑانے، پکڑنے وغیرہ کے چکر میں مکانوں کی چھتوں وغیرہ پر چڑھ جاتے ہیں، جس سے پڑوسیوں کے گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے کچھ یوں وضاحت کی ہے، اڑانے والا اس لیے شیطان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہے، اور پرندہ اس لیے شیطان ہے کہ وہ اڑانے والے کی غفلت کا سبب بنا ہے، یا وہ حقیقت میں کبوتر کی شکل میں جن شیطان ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبوتر کا جوڑا پال لو